اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت، رمضان کا مہینہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جو قرآن کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ اگر اسلامک کیلنڈر سے دیکھا جائے گا تو وہ 9th منتھ ہے، اسلامک کیلنڈر سے وہ 9واں مہینہ ہے۔ وہ مہینہ وہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت پانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک ایسا اگزامپل بول سکتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سیل لگا دیا ہے، ایک آفر لگا دیا ہے۔ جیسے جس کو اپنی مغفرت کرانا ہے، جس کو اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا ہے، وہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ، جس کو مغفرت پانا ہے وہ مغفرت پا سکتا ہے، جس کو دعائیں قبول کرنا ہے، جو بھی انسان کی وش ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا نزدیک ہو سکتے ہم لوگ اس مہینے میں ہونا ہے۔ جیسے ایک انسان اگر دنیا میں دیکھا جائے گا تو آج کل کا جو ماحول ہے، آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے، تو انسان زیادہ کر کے انسان واٹس ایپ پہ اتنا بیزی ہو گیا ہے، واٹس ایپ میں اتنا ٹچ ہو گیا ہے کہ وہ سب کچھ بھول گیا ہے۔ تو یہ مہینہ وہ ہے جس میں جیسے ایک انسان کوئی بھی انسان اگر جتنا واٹس ایپ کھولتا ہے، واٹس ایپ پہ بار بار رہتا ہے، تو اسی طریقے سے اپنے انسان کو دیکھنا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی بار، جیسے فار ایگزامپل میں بتاتی ہوں آپ کو، اگر ایک انسان دن میں واٹس ایپ 10 بار کھولتا ہے، 50 بار کھولتا ہے، تو یہ مہینہ کون سا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم لوگ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے لیے کتنی بار قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنی بار قرآن کھول رہے ہیں۔ اگر ہمیں محبت اس موبائل سے ہے تو کیا ہم موبائل کو نکال کے نہیں رکھ سکتے؟ یہ مہینے میں جتنی ہو سکے ہمیں عبادتیں کرنا ہے، جتنی ہو سکے ہمیں مغفرت پانا ہے۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کچھ ایک اسکالر کا میں پڑھ رہی تھی، بہت اچھا بتا رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے فاسٹنگ کے لیے دیا تھا، فاسٹنگ کے لیے روزے کے لیے دیا تھا، پر انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے اس کو کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ نئے ڈشز کھانا ہے، نئے ویرائٹی آف ڈشز کھانے کا مہینہ بنا دیے۔ رمضان وہ مہینہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہونا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم لوگوں کو اللہ سے بہت نزدیک ہونا ہے، بٹ انفارچونیٹلی آج کیا ہو گیا ہے؟ رمضان کا وہ مہینہ ہو گیا ہے جب ہم لوگ فرینڈس کے ساتھ بہت کلوز ہو رہے ہیں، گیٹ ٹوگیدرس ہو رہے، افطار پارٹیز ہو رہی ہے ہمارے گھر پہ، تو ہم لوگ فرینڈس کے ساتھ بہت کلوز ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے بجائے فرینڈس کے ساتھ قریب ہو رہے ہیں۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جو مسجدوں سے نزدیک ہونا ہے، مسجدوں میں جانا ہے، مسجدوں میں عبادت کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی آج رمضان کے مہینوں میں ریسٹورنٹس فل ہو رہے، ریسٹورنٹس میں جا رہے، ہوٹلز میں جا رہے، افطاری سحری سب کرنے کے لیے ریسٹورنٹس فل ہو رہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم لوگ انجان نہیں بن سکتے، ہم لوگ کو معلوم ہے افطار کرنے اور افطار سیلیبریٹ کرنے، اور اس کے لیے سارے ریسٹورنٹس فل ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا وہ مہینہ تھا جب ہم لوگ کو قرآن سے نزدیک ہونا تھا، قرآن کو پکڑ لینا تھا، قرآن سے بہت نزدیک ہونا تھا، قرآن کو سمجھنا تھا، بٹ انفارچونیٹلی آج قرآن سے نزدیک ہونے کے بجائے نیٹ ورک سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ صرف ہم لوگ میسیجز دیکھ رہے ہیں، میسیجز پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جتنے نزدیک قرآن سے ہونا تھا آج ہم لوگ اتنے نزدیک اپنے موبائل سے ہو گئے، اپنے نیٹ ورک کمیونیکیشن سے ہو گئے۔ یہ مہینہ وہ ہے جو ہم لوگ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے چینج کرنا ہے۔ یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ ایسا سمجھ لو کہ ایک اپنے پاس ایک جویلری باکس ہوتا ہے، ایک ٹریجر ہوتا ہے اپنے پاس، ایک بولتے ہیں نا اپنا جو سونا پیسہ، ایک کمایا ہوا ایک چیز سب کچھ باکس میں رکھے ہوئے ہیں، اور اس باکس کو کھول رہا اللہ تعالیٰ، ایک ٹریجر کھول رہا ہے، لے لو اس میں سے جو برکتیں چاہیے لے لو۔ اس مہینہ وہ ہے جس میں سے جتنی برکتیں ہم لوگ اپنی زندگی کے لیے لے سکتے ہیں وہ مہینہ ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آپ شاید سمجھ جائیں گے۔ اگر ایک بینک ہے، ٹھیک ہے، ایک بینک ہے، آپ کو بولتی ہے کہ آج بینک میں آپ کے پاس
اتنے پیسے ہیں اور آپ کو جتنا پیسہ چاہیے اس بینک سے آپ لے کر جا سکتے ہیں. آپ کو جتنا چاہیے آپ اس بینک سے جتنا آپ کو پیسہ چاہیے آپ لے کر جا سکتے ہیں. یہ فل مہینہ ہے، آپ کو جو جتنا پیسہ چاہیے آپ لے کر جا سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں گی کیا آپ لوگ اور میں بول رہی ہوں کیا ہم لوگ اس بینک سے جتنا پیسہ چاہیے ہم لوگ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ کیا ہم لوگ اس ٹائم پہ ہمارا کھانا پینا دیکھیں گے؟ کیا اس ٹائم پہ ہم لوگ ہمارے دوست دیکھیں گے، فرینڈ سرکل دیکھیں گے؟ کیا اس ٹائم پہ ہم لوگ ہمارے ریسٹورنٹس کو دیکھیں گے؟ کیا اس ٹائم پہ ہم لوگ ہمارا موبائل کیسا ہے، چل رہا ہے، نیٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے وہ دیکھیں گے؟ کیا ہم لوگ اپنے بینک سے پیسہ لینا چاہیں گے جو فری میں ہم لوگ کو بانٹ رہے ہیں؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ رحمت بانٹ رہا ہے، رحمت دے رہا ہے، برکت دے رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ کس میں بزی ہیں؟ ہم لوگ کھانے پینے میں بزی ہیں، فرینڈس کے ساتھ افطار پارٹیز کرنے میں بزی ہیں، ریسٹورنٹس میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے بزی ہیں، اپنے نیٹ ورک کمیونیکیشنز میں بزی ہیں. تو ہم لوگ کو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی اپارچونیٹی دے رہا ہے ہم لوگ کو، تو ہم لوگ کو کس طریقے سے اس اپارچونیٹی کو لینا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، صبر کرنے کا مہینہ ہے، انسان کو ثواب کمانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ وہ ہے جس میں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کیے جائیں گے. یہ مہینہ جس کو مل گیا وہ بہت ہی نصیب والا مہینہ ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اگلے سال رہیں گے نہیں رہیں گے، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم، بٹ جو آج مل رہا ہے الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے اس کو ہم لوگوں کو لینا ہے، اس پر ہم لوگوں کو سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا برکتوں والا مہینہ ہم تک پہنچایا ہے، ہم کس طریقے سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں گارنٹی نہیں ہے اگلے سال ہم رہیں گے نہیں رہیں گے. تو جو مہینہ، جو موقع مل رہا ہے، جو ٹائم مل رہا ہے، ہمیں اس مہینے پر جتنا ہو سکے اس مہینے کا فائدہ لینا ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کمر بستہ ہو جاتے. کمر بستہ یعنی کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کر لیتے، ہر ایک چیز کے لیے تیار کر لیتے، جیسے صدقہ دینا ہو، خیرات دینا ہو، ذکر کرنا ہو، اذکار کرنا ہو، قرآن میں اضافہ کرنا ہو، یا کسی بھی چیز کی عبادت کرنا ہو، اس کی ہر ایک چیز کی تیاری کر لیتے. تو آج ہمارا بھی کام یہی ہے کہ ہمیں معلوم ہے یہ دنیا صرف چند ٹائم کے لیے ہے، ہمارے جو بھی ہے آخرت ہے، آخرت میں جو ملنے والا ہم لوگ کو آخرت کی تیاری کرنا ہے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کے لیے کمر بستہ کرنا ہے، ہمیں اور ہماری اپنی فیملی کو بھی ہم لوگ کو ریڈی کرنا ہے. اگر ہمیں کوئی تیاری کرنا ہے رمضان کو لے کر، یعنی جیسے شاپنگ ہو گئی، کپڑے لینا ہے، بہت ساری شاپنگ ہوتی ہے رمضان میں، تو وہ ساری تیاری آپ اس کے پہلے کر سکتے ہیں. جب اس کے پہلے جب ٹائم رہتا ہے آپ کے پاس، جو ٹائم ہے وہ ٹائم میں ختم کر سکتے ہیں. بٹ رمضان میں کوشش کرنا ہے کہ رمضان کی ہی تیاری ہو، یعنی عبادت کس طریقے سے کرنا ہے وہی سوچنا ہے ہم لوگ کو. سورہ بقرہ ورس نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. اب تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر جب آ جاتا ہے، جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو وہ دین اور دنیا میں فرق کرنے لگ جاتا ہے. تو وہ آخرت کے لیے ٹائم دیتا ہے اور وہ حرام اور حلال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے برے کاموں سے بچنا اور نیک کام کرنا، جو حلال ہے اس کو کرنا اور حرام کو چھوڑنا، یہ سب تقوی میں آتا ہے. اوکے، اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں کہ جو تقوی حاصل کرتا ہے اللہ ان کو مشکلوں سے، تکلیفوں سے نکالتے ہیں، آسان نکالتے ہیں اور ان کو آسان کرتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا.
تو تقویٰ لٹرلی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنا چاہیے. کوئی بھی کام کر رہی ہوں، حلال حرام کام کرنے سے پہلے ہمیں ڈر رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو اس برائی سے دور رکھنا ہے. تقویٰ ایسا ہے جیسے اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ ایک جنگل میں جا رہے ہیں، اگر ہم لوگ ایک جنگل میں جا رہے ہیں تو ہمیں کس طریقہ کا ڈر رہے گا؟ ارے میں جنگل سے جا رہی ہوں، کہیں شیر نہ آ جائے، کہیں کوئی کیڑا مکوڑا نہ آ جائے، یا کہیں میرا پیر کسی سانپ پر نہ آ جائے. تو میں ڈرتے ہوئے جاتی ہوں نا. تو مجھے ڈر ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے، کہیں میرے ہاتھ کسی پہ لگ نہ جائے، میرا پیر کسی پہ لگ نہ جائے. یہ ہوتا ہے ڈر. کس ڈر تھا؟ میں دنیا کی بات بتا رہی ہوں. جب جنگل میں سے جا رہے ہیں تو مجھے جنگل کا ڈر تھا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ حاصل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو، یعنی ہر بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو، تاکہ اگر ہم لوگ ڈریں گے تو ہم لوگ آخرت کے لیے ٹائم دے سکیں گے، آخرت کو سمجھ سکیں گے، اور ہر بری چیز کو کرنے سے پہلے ایک بار سوچیں گے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہے. یہ مہینہ وہ ہے جس میں ہم لوگوں کو تقویٰ سیکھنا ہے، تقویٰ کو سیکھنا ہے اور اپنے آپ میں ڈالنا ہے. اگر ہم لوگ تقویٰ اللہ تعالیٰ کا سیکھ لیں گے اور اپنے آپ میں ڈال لیں گے تو انشاءاللہ آنے والا پورا سال ہم لوگ اس پر رہیں گے. اگر ہمارا اس مہینے ہم لوگ نے تقویٰ حاصل کیا اور کچھ ہی ٹائم کے لیے تھا اور اس کے بعد میں بدل گیا، ایک مہینے کے بعد میں وہ جیسے ہم لوگ ایک مہینے کے لیے تھے، وہ ایک مہینے کے بعد سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے، تو وہ تقویٰ ایک مہینے کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہے. وہ اس کا مطلب وہ جسٹ ایک فارمیلٹی تھی، وہ ایک دکھاوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دکھاوا تھا کہ ہم لوگ نے بس ایک مہینے کے لیے اس کو پکڑا اور اس کے بعد میں چھوڑ دیا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جب بچے اسکول جاتے ہیں، جب ہم لوگ ان کو بکس دلا کے دیتے ہیں، اگر بچہ صرف ایک مہینے کے لیے فارمیلٹی کے لیے اسکول جاتا ہے، کیا اس کو ٹیچر پورا ایک سال کے بعد پاس کرا دے گی؟ اس کو نہیں پاس کرائے گی نا. صرف 1 منتھ کا اگر وہ اسٹڈی کرتا ہے، بکس خریدا ہے اس نے اور صرف ایک مہینے کے لیے اسٹڈی کرتا ہے اور سال کے بعد بولے گا کہ ٹیچر مجھے پاس کرا دو، تو ٹیچر پاس کرا دے گی؟ اس کو نہیں پاس کرائے گی، کیونکہ صرف وہ 1 منتھ اٹینڈنس ڈالا ہے، 1 منتھ اسٹڈی کیا ہے. تو اگر ہم لوگ صرف ایک مہینے کے لیے تقویٰ حاصل کرتے ہیں اور سال بھر بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ تعالیٰ کا ڈر بھول جاتے ہیں، کچھ کام کرنے سے پہلے بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر اور ثواب دے گا. یہ سوچنے کی بات ہے. ہم لوگ کو ہر چیز کے لیے سوچنا ہے، کیونکہ جب رمضان آتا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے مسجدیں بھر جاتی ہے، ہمارے اپنے آپ میں چینجز آ جاتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جیسے ہی رمضان ختم، ہم بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہم سب بھول جاتے ہیں، ہم لوگ نارمل بن جاتے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ ایک انسان جو ایک مہینہ ٹریننگ لینے کے باوجود کیا ایسا ہو گیا کہ ایک مہینے کے بعد میں بھی وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے. دنیا میں اگر ہم لوگ کسی چیز کے لیے اگر ایک مہینے کے لیے ٹریننگ لیتے ہیں، تو سالوں سال اس کو یاد رکھتے ہیں. اگر فار ایگزامپل اگر ہم لوگ کار ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں یا موبائل آپریٹ کرنے کا بھی سیکھتے ہیں، اگر میں میرے بچوں سے یا کسی سے سیکھتی ہوں موبائل آپریٹ کرنے کا، تو ایک بار جب سیکھ لیتے ہیں تو زندگی بھر پھر اس کو یاد رکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو کار ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں، لائف میں صرف ایک بار کار ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، آپ زندگی پر پوری کار چلا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اتنی محبت سے اور اتنے ڈر سے اور اتنے اس کو ویلیو دے کے آپ نے اس کو سیکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مہینے کا پیریڈ دے رہا ہے، اس مہینے میں تقویٰ حاصل کرنے کا پیریڈ دے رہا ہے، تو کیوں ہمارا تقویٰ صرف ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے؟ کیوں ہم لوگ اس کو پوری زندگی بھر اس کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں ہم لوگ اس کو پورا سال بھر اس کو اسی طریقے سے مینٹین کرنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ تو اس میں ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں جانیں کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے کی اللہ تعالیٰ نے کیا امپورٹنس بتایا ہے. جب تک ہم نہیں جانیں گے تو شاید ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم پڑے گی. تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ رمضان کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور باقی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.